بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المستحقون للزکوٰۃ مصرف الزکوٰۃ کما یلی کس کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کس انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بحمداللہ یہ بحث مکمل ہو گئی۔ آج جو بحث شروع فرما رہے ہیں وہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون لوگ ہیں، مستحقین زکوٰۃ کون ہیں۔ خوب، اس میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے خود بیان فرما دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ لہذا اس حوالے سے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون لوگ ہیں، یہ تو قرآن مجید نے خود تفصیل سے بیان فرما دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، البتہ بحث جو ہوگی وہ اگلی ہوگی، مثلا کہ فی سبیل اللہ سے مراد کون ہیں، رقاب سے مراد کس قسم کے غلام ہیں، غارمین سے مراد کس قسم کے مقروض ہیں، وہ انشاءاللہ بالکل آسان سی بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ پیچیدگی کسی قسم کی نہیں۔ فرماتے ہیں المستحقون للزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مستحق، زکوٰۃ لینے کے حقدار، مصرف الزکوٰۃ کما یلی، وہ یہ ہے الاول والثانی الفقیر والمسکین۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقیر اور مسکین۔ ایک چیز یہاں نوٹ فرما لیں، اگر کہیں پر فقط لفظ فقیر کا استعمال ہو وہ مسکین کو شامل ہوتا ہے، اگر کہیں پر فقط لفظ مسکین آئے وہ فقیر کو شامل ہوگا۔ ہاں، جب فقیر اور مسکین دونوں الفاظ استعمال ہوں، دو اصطلاحیں ہوں، تو اس میں پھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسکین بھی غریب فقیر ہوتا ہے، فقیر بھی فقیر ہوتا ہے۔ فقیر یعنی جس شخص کا سال بھر کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، بالفاظ دیگر فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی سالانہ آمدنی اس کے سالانہ جائز اخراجات سے کم ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ لیکن جب فقیر کے ساتھ مسکین کا ذکر آئے تو یہاں فرماتے ہیں کہ مسکین اس سے بھی کمزور تر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ فقیر پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا گزارا چلا لیتا ہے کہ کسی سے مانگنے تک اس کی نوبت نہیں آتی، لیکن مسکین بیچارہ اتنا کمزور ہوتا ہے مالی لحاظ سے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو کسی سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ خوب، یہ ہے کہ اگر دو علیحدہ ہوں۔ الاول والثانی، مستحقین میں پہلا اور دوسرا الفقیر والمسکین۔ فرماتے ہیں والثانی اسوأ حالا من الاول، مسکین فقیر کی نسبت بری کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی یہ اس سے بھی مالی حوالے سے کمزور تر ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وَمُدَّعِ الْفَقْرِ يُصَدَّقْ مَعَ الْوُثُوقِ، اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں فقیر ہوں، میری آمدنی میرے خرچ سے کم ہے، یصدق، اس کے دعویٰ کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کب؟ مع الوثوق، اگر اس کے دعوی فقر پر آپ کو وثوق ہے، اعتماد ہے۔ اس صورت میں یا ایک شخص فقر کا دعویٰ کرتا ہے،
اویل علم بفقرہ سابقا، ہمیں پتہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو یہ بندہ یقیناً فقیر تھا، ابھی اس کے کہنے پر اعتماد نہ بھی ہو لیکن سابقاً اس کے فقیر ہونے کا ہمیں علم ہے۔ ولو منذ الولادہ، اگرچہ پیدائش ہمیں پتہ ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا، جو اس کے والدین تھے وہ بیچارے فقیر لوگ تھے، مسکین تھے، ان کے پاس اتنے ذرائع آمد نہیں تھے، تو یہ انہی کا بچہ، اور یہ بھی اب دعویٰ کر رہا ہے۔ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِطُرُوِّ الْغِنَىٰ عَلَيْهِ، اور اس فقر کے بعد اس شخص کے غنی ہونے کا علم بھی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے غریب ہوتے ہیں لیکن اپنی محنت مزدوری کر کے بعد میں الحمدللہ وہ غنی ہو جاتے ہیں، اس فقر سے نکل جاتے ہیں، اس قسم کا علم بھی نہ ہو تو بس اس کے دعوی فقر کی تصدیق کی جائے گی۔ کما هو الغالب، جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلے غریب ہوں اور بعد میں پہلے فقیر ہوں اور بعد میں غنی ہو جائیں، یہ تعداد کم ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو مستحق زکوٰۃ ہیں، العاملون علیہا، وہ لوگ جو عاملین زکوٰۃ، یعنی جو مال زکوٰۃ کے امور کو کسی بھی طرح سے انجام دیتے ہیں۔ مثلا هم المنصوبون لاخذ الزکوٰۃ، حاکم شرعی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لینا، وَضَبْطِهَا، اس کو محفوظ کرنا، اپنے پاس ریکارڈ رکھنا، وَإِيصَالِهَا، آگے مستحقوں تک پہنچانا، وَسَائِرِ شُؤُونِهَا، یعنی جو بھی زکوٰۃ کے مال سے متعلقہ امور ہیں جو لوگ ان کو انجام دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عاملین زکوٰۃ۔ یہ مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ لا یلزم الفقر فیہم، ان کا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ فقیر کے یہ علیحدہ قسم ہے، فقیر پہلے درجے پہ آ گیا، عاملین علیحدہ، اس کا مطلب ان کا فقیر ہونا ان میں شرط نہیں ہے، بس چونکہ یہ ملازم ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، لہذا ان کو اسی مال زکوٰۃ میں سے حصہ دے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو مستحق ہیں وہ ہیں المؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب۔ خوب، مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں؟ توجہ آگا، فرماتے ہیں نمبر 1، ہم ضعیف الاسلام، ہیں تو مسلمان لیکن احکام اسلامی سے متعلق ان کا عقیدہ ضعیف ہے، ذرا کمزور، کلمات پڑھتے ہیں لیکن احکام اسلامی سے متعلق بہت ہی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کبھی کبھی گڑبڑ بھی کر جاتے ہیں۔ یدفع لہم من الزکوٰۃ، ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ مال شال دیا جائے گا، لیحسن اسلامہم، تاکہ ان کا اسلام، یعنی وہ اسلام پر مضبوط ہو جائیں، قابو ہو جائیں، احکام اسلامی کے دلچسپی لیں، ان کو یاد کریں، یا اگر تھوڑے مسلمان تو تھے لیکن تھوڑے ڈاما ڈول قسم کے تھے، شکی مزاج تھے، تو اگر مال چھال دیں گے تو وہ مضبوط ہو۔ ایک یہ وکیل، بعض کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں کہ یہ فقط ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو ہی مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بعموم ذالک، نہ فقط مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ کس؟ فرماتے ہیں للکفار، بلکہ کفار بھی مؤلفۃ القلوب کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، فرماتے ہیں مؤلفۃ القلوب کے کفار کون سے؟ الذین یدفع لہم من الزکوٰۃ، یعنی وہ کفار کہ جن کو کچھ نہ کچھ مال زکوٰۃ دیا جائے گا، کس لیے؟ لاستمالتہم الی الاسلام، تاکہ ان کی اسلام میں رغبت طلب کی جائے، جب ہم ان کو خرچہ کریں گے، پیسے شیسے دیں گے تو ان کی اسلام میں دلچسپی ہو جائے گی۔ یہ بھی مؤلفۃ القلوب کی کیٹیگری میں ہیں۔ اب اندفاع المسلمین، یا چلو مسلمان نہ بھی ہوں لیکن وہ ہیں تو کافر، لیکن اگر ان کو کچھ خرچہ پانی دیتے رہیں گے تو مسلمانوں کے لیے وہ دفاع میں، یعنی لشکر او کفار کو فر کرو حملہ آور ہونے سے بچائیں گے یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جہاد الکفار، یا مثلا خود لڑائی میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ خوب، یہ کیلو کال ہے۔
5ویں نمبر پر جو مستحق زکوٰۃ ہیں نص قرآنی کے مطابق وہ ہیں الرقاب۔ رقاب کسے کہتے ہیں؟ وہ العبید۔ آج کل کے دور میں نہیں ہے، زمانہ قدیم میں جب غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے یہ ان کی بات ہے۔ یدفع لہم من الزکوٰۃ، ان غلاموں کو زکوٰۃ دی جائے گی یا لونڈیوں کو، کیوں؟ لیعتقوا، تاکہ وہ بیچارے آزاد ہو جائیں۔ غلام میری جان ایک کن ہوتا ہے جو 100% خالص غلام ہوتا ہے، ایک مکاتب ہوتا ہے جس نے مولا کے ساتھ قسطیں کیتی ہوئی اور وہ اپنے قسطوں کے حساب سے کچھ نہ کچھ مولا کو دیتے ہیں اور پھر وہ آزاد جاتا ہے۔ پھر ایک مشروط ہوتا ہے، ایک مطلق ہوتا ہے۔ آخری فرماتے ہیں اما لأنہم مکاتبون مکاتبۃ مطلقۃ و مشروطہ، یا یہ ہے وہ غلام ان غلاموں کو دیں جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ قسطیں کی ہوئی ہیں اور ہیں ان کہتے ہیں مکاتب۔ پھر مکاتب دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکاتب مطلق، مطلق کہتے ہیں جتنے پیسے وہ مولا کو دیتا جائے گا اتنے حساب سے پرسنٹیج سے، مثلا اس کی قیمت لگی تھی 10,000 روپے، فرض کرو تو 1000 کی 10 قسطیں ہیں۔ مطلق یہ ہوتا ہے کہ جب 1000 دے گا 1/10 حصہ آزاد ہو جائے گا، 2000 دے گا پھر 2/10 الی آخری۔ یا مشروطہ، مشروطہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے قیمت تیری 10,000 ہے لیکن جب تک ساری قسطیں ادا نہیں کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا۔ خوب وَبِحَاجَةٍ إِلَىٰ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ، اور یہ بیچارے قسطیں دینی ہیں اور ان کو قسط ادائیگی کے لیے پیسے چاہیے، آپ زکوٰۃ میں سے اس کو دے دیں تاکہ یہ مولا کو دے، تاکہ قسطیں آزاد ہو جائیں اور بالآخر آہستہ آہستہ وہ آزاد ہو جائیں۔ خوب، ایک تو یہ ہو گئی۔ او یا نہیں، مکاتب نہیں ہے، لِأَنَّهُمْ تَحْتَ الشِّدَّةِ، مولا ظالم ہے، مولا ان پر بہت زیادہ سختی کرتا ہے، آپ زکوٰۃ میں سے پیسے دیں تاکہ اس مولا سے ان بیچاروں کو چھڑوا کے آزاد کرایا جا سکے، یہ بھی ہو سکتا۔ او لِعَجْلِ عِتْقِهِمْ، یا یہ ہے کہ نہیں، غلام آزاد کرنا اور کرانا از خود ایک کار خیر ہے، وہ بے شک سختی میں نہیں ہے، وہ بے شک مکاتب نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ میں سے کچھ مال دے کر کسی مولا سے آزاد غلام کو آزاد کرا دینا، یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تمام قسم کے غلام۔ ٹھیک ہو گیا۔ 6 نمبر پر ہے جو ہے مستحق ہیں وہ ہیں الغارمون والغارمین، قرآن نے کہا غارمین ہم من اسکلتہم الدیون، کہ جن پر قرضے بھاری بہت ہو جائیں، قرضے ان بیچاروں کی گردن پر بہت آ گئے ہیں، وَعَجَزُوا عَنْ أَدَائِهَا، اور ان قرضوں کی ادائیگی سے یہ مقروض عاجز ہیں، تو قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ بشرط عدم صرفہا فی المعصیہ، شرط یہ ہے کہ انہوں نے جو قرضے لیے تھے بشرطے کہ وہ گناہ میں خرچ نہ کیے ہوں، وہ دیون گناہ میں خرچ نہ کیے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ یہ تو 7ویں نمبر پر ہیں وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہوا جمیع سبل الخیر، ہر وہ مقام، ہر وہ مورد جو کار خیر شمار ہوتا ہو وہ سبیل اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، لا خصوص الجہاد، فقط جہاد مراد نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ قائل ہیں کہ مراد فقط جہاد ہے، لیکن بہرحال صرف جہاد نہیں۔ 8ویں نمبر پر جو مال زکوٰۃ کا مستحق قرار پایا ہے وہ ہے ابن السبیل۔ ابن سبیل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں هو المسافر، یہ اس مسافر کو کہتے ہیں الذی نفدت نفقتہ، جس کا سفر میں خرچہ ختم ہو گیا ہو، کم ہو گیا ہو، وہ ابن سبیل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو ہو گئی ایک فہرست۔ والمستند فی ذالک،
آپ نے کہا ہے کہ مال زکوٰۃ کے مستحق فقط یہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی دلیل کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کی آیت صریحہ جس میں ان سب 8 لوگوں کا ذکر ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سب آ گئے، ختم۔ اب اس کے لیے ہمیں مزید دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8 کی بجائے 9 کیوں نہیں اور 8 کی بجائے 7 کیوں نہیں۔ آیت مجیدہ آ گئی، ختم ہو گئی بات۔ اما ان الثانی اسوأ حالا، ہم نے کہا تھا کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو مالی حوالے سے فقیر کی نسبت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کوئی دلیل موجود ہے، روایت صحیح ہے محمد بن مسلم کی روایت صحیحہ، ان احدہما، امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان میں سے کسی ایک سے کی ہے، حین سئل عن الفقیر والمسکین، کہ جب معصوم سے پوچھا گیا فقیر و مسکین کے بارے میں تو امام نے جواب میں فرمایا روایت کے مطابق، الفقیر الذی لا یسأل، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو ہے مالی طور پر کمزور لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال نہیں کرتا، گزارا چلا لیتا ہے۔ والمسکین، جو مسکین ہے، الذی ہوا اجہد منہ، وہ اس سے بھی زیادہ سختر حالات میں ہوتا ہے کہ الذی یسأل، کہ جس کے سوال کرنے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم نے کہا مسکین فقیر سے اسوأ حالاً ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ اگر ایک شخص دعوی فقر کرتا ہے کہ جناب میں فقیر ہوں، ہم نے کہا ہے اگر اس کے دعویٰ پر وثوق ہو تو بھی تصدیق کر دو، اگر نہیں ہے سابقاً اس کے فقر کا علم ہے اور بعد میں اس کے غنی ہونے کا علم نہ ہو تو استصحاب کریں گے، پھر بھی اس کی جو ہے وہ دعوی فقر قبول کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں۔ فرماتے ہیں کدھر گئے، اما ان مدعی الفقر، یہ جو ہم نے کہا کہ اگر ایک شخص دعوی فقر کرتا ہے کہ جناب میں فقیر ہوں، یصدق مع الوثوق، اس کے اس دعویٰ کی تصدیق کی جائے گی اگر ہمیں اعتماد اور وثوق ہے کہ یہ بندہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، فلحجیت الاطمئنان بسیرت العقلائیہ، کیوں جناب اگر وثوق ہو تو اس کے دعویٰ پر اعتماد کر لیں؟ فرماتے ہیں سیرت عقلاء یہ ہے کہ جس بندے کی جس بات پر عقلاء عالم مطمئن ہوں اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس سیرت عقلائیہ سے شارع نے روکا بھی۔ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، کو گفتگو کرتا ہے، مجھے اس پر اعتماد، وثوق، اطمینان ہوتا ہے تو میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ شارع نے اس سیرت سے روکا بھی نہیں ہے، بس یہی دلیل کافی ہے کہ اگر وہ دعوی فقر پر آپ کو وثوق ہو جائے تو تصدیق کر دیں۔ اما الحکم بالتصدیق فی الفرض المتقدم، آپ کو اس کے کہنے پر تو وثوق نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا اگر تمہیں یہ علم ہے کہ پہلے یہ فقیر تھا اور بعد میں اس کے غنی ہونے کا بھی ہمیں علم نہیں ہے تو ہم نے کہا پھر بھی اس کی بات کی تصدیق کر لیں۔ کیوں؟ استصحاب الفقر ثابت، اس لیے کہ پہلے تو اس کے فقر کا آپ کو علم تھا، جی، غنی ہونے کا علم ہے، جی نہیں ہے، تو یقین سابق کو برقرار رکھیں جس کو اصول کی اصطلاح میں استصحاب کہتے ہیں، اور اس یقین سابق کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اس دعویٰ کی تصدیق کر دیں۔ بالکل آسان۔ اما تفسیر العاملین بما ذکر، پوری توجہ، ہم نے کیا کہا
عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال زکوٰۃ سے متعلقہ کسی بھی کام کو انجام دیتے ہیں۔ مثلا لوگوں سے زکوٰۃ لے آنا یہ ایک کام ہے، اس کو سٹور کرنا یہ ایک کام ہے، اس کا حساب و کتاب رکھنا یہ ایک کام ہے، مال زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا یہ ایک کام ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ جو چوکیدارہ وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ عاملین زکوٰۃ میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو کسی بھی لحاظ سے اس مال زکوٰۃ سے متعلق کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ فرماتے ہیں من باب الاخذ بظاہر اللفظ، لفظ ہے والعاملین علیہا والعاملین علی الزکوٰۃ، تو عامل کہتے ہی اسے ہیں کہ جو زکوٰۃ سے متعلق کسی بھی کام کو انجام دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے اس لفظ عامل کا ظہور اسی میں ہے جو ہم نے کہا اطلاق میں ہے کہ کسی بھی حوالے سے وہ زکوٰۃ سے متعلق کام انجام دیتا ہے وہ مستحقین زکوٰۃ میں ہے۔ پس وَيَتَّبِعُ الْوَاجِبَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ، ہم نے کہا ہے کہ عاملین میں فقر شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے، عامل ہونا اور چیز ہے، فقیر ہونا اور چیز ہے۔ اور پھر آیت مجیدہ میں عاملین کو فقراء کے مقابل میں علیحدہ ایک قسم قرار دیا گیا، جیسے فقراء جیسے مساکین مستحق ہیں ویسے ہی عاملین۔ ایک واضح سی بات ہے کہ فقیر ہونا اور شے ہے، عامل ہونا اور شے، لہذا عاملین میں فقیر ہونے کی شرط نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر علیحدہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اما تفسیر المؤلفۃ قلوبہم بخصوص المسلمین المذکورین، گزارش کی ہے توجہ کے ساتھ کہ مؤلفۃ القلوب ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو تھوڑے ضعیف الاعتقاد مسلمان ہیں، اور ایک تفسیر ہم نے قیلہ کے ساتھ یہ کی تھی کہ نہ فقط مسلمان نہیں، اس میں کفار بھی شامل ہیں۔ اگر ہم کچھ کفار کو مال دیتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف رغبت لے آئیں گے، ہم اگر ان دیتے ہیں تو وہ ہمیں مسلمانوں کو کفار سے بچا سکتے ہیں، ہم ان کو کچھ خرچہ کرتے ہیں تو وہ کافر دوسرے کافروں سے لڑ سکتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب کیٹیگری میں یہ سب شامل ہیں، یعنی عموم ہے۔ اب ان دو کی بات ہے، فرماتے ہیں اما تفسیر المؤلفۃ قلوبہم بخصوص المسلمین المذکورین، مؤلفۃ القلوب کی تفسیر میں کہنا کہ اس سے مراد فقط وہ مسلمان ہیں جو اب آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں جو نسبتاً ضعیف الاعتقاد مسلمان ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن عقیدتاً بہت ضعیف ہیں احکام قائم سے متعلق۔ فَيُسْتَنَدُ إِلَىٰ تَفْسِيرِ بَعْضِ الرِّوَایَاتِ، یہ تفسیر بھی بعض روایات میں ملتی ہے کہ مؤلفۃ القلوب سے مراد مسلمان جو ضعیف الاعتقاد ہوں۔ مثلا یہ روایت صحیح ہے، فہی صحیح زرارہ عن ابی جعفر، اور روایت صحیحہ زرارہ کی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ سألتہ عن قول اللہ عز وجل، راوی کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جو آیت مجیدہ میں لفظ آیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اس مؤلفۃ قلوبہم کی مراد کیا ہے؟ قال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا ہم قوم، یہ وہ لوگ ہیں وحدوا اللہ عز وجل، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، خالعوا عبادت من یعبد من دون اللہ، یعنی غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اس کو بھی، وشاہدوا، اور وہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شہادتین بھی دیتے ہیں، اللہ کو واحد بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کا توق بھی گلے سے نکال دیا، یعنی اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ پھر ان میں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے ہم فی ذالک شکاکن فی بعض ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی
احکام شرعیہ، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام لے کر آئے ان میں سے بعض میں شک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو آسان اردو میں کہا یعنی ضعیف الاعتقاد، بعض احکام اسلام میں شک کرتے ہیں۔ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ان یتعلفہم بالمال والعطاء، کہ ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرو، کچھ نہ کچھ دو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ کیوں؟ لِکَيْ یَحْسُنَ اسلامہم، تاکہ ان کا اسلام بہتر ہو جائے، مضبوط ہو جائے، وہ جو بعض احکام میں شک و شبہ کا شکار ہیں وہ سارے شکوک ان کے ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس روایت کی بنیاد پر مؤلفۃ القلوب کی وہ تفسیر ہوئی کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نسبتاً ضعیف الاعتقاد ہیں۔ خوب فرماتے ہیں استظہار الاختصاص لو تما، اگر مؤلفۃ القلوب سے مراد فقط یہی مسلمان جو ضعیف الاعتقاد ہیں لیے جائیں، تکون الصحیحۃ، تو پھر یہ روایت صحیحہ مقید بن جائے گی لإطلاق الآیت الکریمہ، آیت مجیدہ میں تو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اس میں مسلمان یا کافر کا تو کوئی ذکر نہیں، اطلاق تھا، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ حدیث مقید بن جائے گی اس آیت کی کہ اس سے مراد فقط مسلمان ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں الا ان ذلک قد یتعمل فیہ، لیکن آیا یہ روایت صحیحہ مقید آیت مجیدہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ محل اشکال، تو جب اشکال ہے فَيَكُونُ الْإِطْلَاقُ مُحْكَمًا، تو پھر اطلاق محکم ہوگا۔ کیا؟ پس سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب آیت اللہ ایروانی کے نزدیک مؤلفۃ القلوب فقط مسلمان ضعیف الاعتقاد کو نہیں کہتے، کفار بھی شامل ہیں۔ اما تفسیر الرقاب، ہم نے کہا کہ رقاب سے مراد وہ غلام ہیں، چاہے وہ مکاتب ہوں، چاہے وہ کن ہوں، چاہے وہ تحت شدت ہوں، یا ویسے ان کو ہم چھڑانا چاہتے ہیں کہ لوگ آزاد ہوں۔ اتنی عمومیت کہاں سے آئی؟ فرماتے ہیں فالاطلاق، جو آیت مجیدہ میں ہے وَفِي الرقاب، کس قسم کا رقبہ، آیت میں اس کی کوئی قید، تو لہذا وہ مکاتب ہو اس کو بھی شامل ہے، وہ کن ہو اس کو بھی شامل ہے، تحت شدہ ہو اس کو بھی شامل ہے، تحت شدت نہ ہو اس کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک۔ والغارمین، ہم نے کہا ہے اس مقروض کو مال زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں جو مقروض قرض کی ادائیگی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ دلیل فرماتے ہیں وَأَمَّا اعْتِبَارُ الْعَاجِزِ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ فِي الْغَارِمِينَ، کہ آیت مجیدہ میں تو آیا ہے وَفِي الْغَارِمِينَ، کہ مقروض لوگوں کو دے سکتے ہو، لیکن ہم نے کہا ہے کہ اس مقروض کو جو اپنے قرض کی ادائیگی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہ شرط کہاں سے آئی؟ فرماتے ہیں فَلِلْجَزْمِ بِذَلِكَ مِنَ الْخَارِجِ، آیت مجیدہ میں یہ شرط نہیں ہے، آیت مجیدہ میں اطلاق ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہر مقروض کو دے سکتے ہو، لیکن دیگر ادلہ خارجیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نہ، فقط اسی مقروض کو دے سکتے ہو جو قرض ادائیگی پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ ٹھیک۔ اما اعتبار عدم الصرف فی المعصیہ، اب فرماتے ہیں ہم نے ایک اور قید بھی لگائی ہے، کون سی؟ اس مقروض کے قرض کی ادائیگی کے لیے مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کہ جس مقروض نے ان قرضوں کو معصیت میں خرچ نہ کیا ہو۔ پہلی شرط وہ تھی نا کہ وہ ادائیگی پر قادر نہ ہو، دوسری شرط ہم نے یہ رکھی کہ یہ بھی شرط ہے کہ اس نے وہ دیون معصیت پر خرچ نہ کیے ہوں۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لِعَدَمِ جَوَازِ الدَّافْعِ لِمَنِ اسْتَدَانَ لِلْمَعْصِیَّةِ، فرماتے ہیں جو بندہ قرضہ لیتا ہی معصیت کے لیے ہے،
حکم خدا کی نافرمانی کے لیے کوئی قرضہ لیتا ہے اس کو مال زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اذ لازم ذالکا، وہ بدبخت قرضے لے کر مثلا نشہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا، کوئی بھی اور گناہ کرتا رہا، اور ہم اس کے قرضے اگر مال زکوٰۃ سے اتاریں گے تو اس سے لازم آئے گا التشجیع علی صدورہا، کہ ہم اس کی اس معصیت پر، اس کے گناہ کے کاموں پر، اس کے صدور پر ہم اس کی تشویق کر رہے ہیں۔ اس کو تو مزہ آ جائے گا وہ قرضے لے کر شراب پیتا رہے اور ہم سال کے بعد مال زکوٰۃ سے اس کے قرضے اتار دیں، نہ، فرماتے ہیں یہ اس کی تشویق معصیت بھی جائز نہیں ہے۔ خوب، ھذا فی غیر من تاب، یہ تو اس بندے کیا کہ جو ابھی تک اپنی معصیت پر باقی ہے، اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ اما التائب، اچھا ایک بندہ اب توبہ طیب ہو چکا، ذرا توجہ کرنا اس سطر میں، یعنی جو قرضے لیے تھے وہ اس نے معصیت پر خرچ کیے، لیکن اب وہ ہو گیا ہے توبہ طیب۔ فرماتے اما التائب فالحکم بعدم جواز الدفع الیہ، ہم کہتے ہیں بے شک توبہ طیب ہو جائے اگر اس نے قرضوں کو گناہ میں خرچ کیا تھا تو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں جائز نہیں ہے؟ مبنی علی الاحتیاط، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، تحفظ من مخالفت الاجماع المحتمل، چونکہ ہمیں احتمال ہے کہ شاید اس مقروض کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ نہ دینے پر اجماع ہے کہ جو قرضے اس مقروض نے معصیت پر خرچ کیے تھے، چونکہ اجماع کا احتمال ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، بے شک توبہ طیب بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس نے قرضے معصیت پر خرچ کیے تھے تو ان کو زکوٰۃ سے ادا نہ کیا جائے۔ اما تفسیر سبیل اللہ بما ذکر وفی سبیل اللہ، ہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے ہر وہ مورد جو سبیل خیر، جو کار خیر شمار ہوتا ہو۔ فرماتے ہیں فَهُوَ لِلْإِطْلَاقِ، اس لیے ایک آیت نے کہا وفی سبیل اللہ، یہ مطلق ہے، جتنے بھی موارد کار خیر کے ہیں وہ سارے سبیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَتَفْسِيرُهُ بِخُصُوصِ الْجِہَاد، یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں سبیل اللہ سے مراد فقط جہاد ہے، غیر سدید، یہ نظریہ کوئی مضبوط نہیں، سبیل اللہ سے مراد فقط جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اما تفسیر ابن سبیل، ابن سبیل کی تفسیر ہم نے کیا کی؟ ہر وہ شخص کے جو اس کا سفر میں نفقہ ختم ہو جائے، خرچہ ختم، بیچارہ مسافر تھا اور سفر میں تھا، خرچہ ختم ہو گیا، ہم نے کہا اس کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہو۔ دلیل لِأَنَّهُ مَعْنَاهُ اللُّغْوِ، قرآن نے کہا ابن السبیل، ابن سبیل کا لغوی معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو مسافر ہو، اور یقیناً وہی مسافر مراد ہوگا نا جس کے پاس خرچہ نہ ہو، جس کے پاس خرچہ ہے وہ اس کو ہم کیوں دیں گے۔ تو یہاں تک مستحقین زکوٰۃ کی فہرست کی بات ہوئی، پھر آگے انشاءاللہ ایک بحث ہماری آئے گی اوصاف مستحقین کی اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔